جناب اعلیٰ، آپ سمیت ہم چھوٹے بھی اپنے فلسطین کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی استقامت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میرا کہنا ہے کہ اس حوصلے کو کیسے مارو گے؟ اسرائیل کے فضائی اور زمین حملے جو کئی مہینوں سے اپنے ناپاک عزائم حاصل کرنے کے لیے جاری ہیں، اس حملے سے فلسطین کے مسلمانوں کے ہمت میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی غزہ کے عام لوگوں میں کوئی خوف ہے، بلکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں نہ ہی سپر پاور، نہ ہی امریکہ ہے، نہ ہی اسرائیل ہے، نہ ہی کوئی طاغوتی قوت ہے، بلکہ اللہ سپریم طاقتور ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جناب اعلیٰ، بلکہ وہ انقلابی ترانیاں پڑھتے ہوئے خوشی مناتے ہیں اور دشمن اسلام سے یوں یک زبان ہو کر کہتے ہیں، میرا خون فلسطینی، ایک وعدہ ہے میرے دین پر، میری سرزمین پر تم مجھے پاؤ گے، میں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے رہوں گا۔ ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ اور اپنی وقار اور ثقافت کے ساتھ۔ یروشلم کی زمین نے ہمیں پکارا، یروشلم کی زمین نے ہمیں پکارا، اس کی آواز نے ہمیں آزادی دی۔ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک اور اپنی آخری سانس تک اپنی سرزمین پر ثابت قدم رہیں گے۔ پھر جب یہ زندگی، یہ سانس ختم ہو جائے اور ہم شہادت کو پا جائے، تب بھی ہم اپنی سرزمین میں دفن ہو جائیں گے، کیونکہ جیت تو یقیناً مسلمانوں کی ہے۔ ان کے پاس ہتھیار ہے تو ہمارے پاس اللہ ہے، اور اللہ یقیناً طاقتور اور قدرت والا ہے۔ اے امت مسلمہ، اے امت مسلمہ، تم کیا جانتے ہو اور جان پاؤ گے بھی کیسے؟ انتہائی سخت سردی میں، جس میں گھر نہیں ہے، تقریباً 25,000 بچے ملبے تلے بیٹھے ہیں، 20,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ پوری دنیا میں انوائرمنٹل سائنس اور ایتھکس کی باتیں کی جا رہی ہیں، مگر اس وقت انوائرمنٹ کو ایز اے وار ٹول، فیمینائزیشن کے بعد استعمال کیا جا رہا ہے، اور جبکہ وہاں نہ کھانا ہے اور نہ ہی پانی ہے، نہ سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے ہیں، اور یہاں پاکستانی عوام کو 50% ڈسکاؤنٹ میں شاپنگ کرنے سے فرصت نہیں۔ جب بڑوں کی دل ہی مردے ہو جائے، جب بڑے ہی فلسطین کے مسلمانوں کے غم میں ان کے حق کے لیے آواز نہ اٹھائے، تو بچوں کو ان باتوں کا علم کہاں سے ہوگا؟ کیا آپ کو معلوم ہے فلسطین میں اب تک بے گناہ معصوم بچے، جن کی تعداد 11,000 ہے، انہیں شہید کر دیا گیا ہے؟ بلکہ یوں کہا جائے مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے تو غلط نہ ہوگا، اور پوری دنیا کے مسلم حکمران گونگی تصویر بنی بیٹھی ہے۔ تپش سورج سے لو اور آسمان سے چھینو بجلیاں، تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو، کفر کے آشیاء پر بجلیاں برسانے کا وقت آیا ہے۔ بڑا کٹے ہیں پھر سے آتش نمرود کے شعلے، بڑا کٹے ہیں پھر سے آتش نمرود کے شعلے، کہ انہیں پھر جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا۔ اٹھو اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، کہ اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا۔ جوانان وطن اٹھو، کفن پر دوش ہو جاؤ، جوانان وطن اٹھو، کفن پر دوش ہو جاؤ، جہاد فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا۔ نبی کی آبرو باقی رہے گی، تم بھی باقی رہو گے، نبی کی آبرو باقی رہے گی، تم بھی باقی رہو گے، ورنہ غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ امت مسلمہ کے تصور کو مسلمانوں میں اجاگر فرمائے، آمین۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہم صلی علی محمد